بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو وار میں خوش آمدید۔ خاکسار بشارت خان اور سجاد علی سجاد بھائی آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج موضوع ہے، آج بات کریں گے ہم جو دنیا میں طبقاتی تقسیم ہے انسانوں کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور معاشروں کے اندر اس کا جو کردار ہے وہ کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے ایفیکٹس پازیٹیو نیگیٹو اس سب کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں علی سجاد بھائی کی طرف، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ جی علی بھائی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ یہ جو سبجیکٹ ہے دنیا میں طبقاتی تقسیم جی جی اور انسانوں میں جو مختلف طبقات ہیں، اس کی بہت ساری ایک تو وجوہات ہیں، اور یہ طبقات مختلف قسم کے ہیں۔ اس میں معاشرتی طبقہ، اس میں بہت ساری کلاسز موجود ہیں۔ اس میں اکنامک جو ہے معاشی حوالے سے بہت سارے طبقات کلاسز موجود ہیں۔ مذہبی حوالے سے بہت سارے طبقات موجود ہیں۔ نسل پرستی کے حوالے سے بہت سارے طبقات موجود ہیں، اور ذات پات اس میں جیسے آ جاتا ہے، اور پھر قومیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان میں آپس میں مختلف طبقات، یعنی انسان جو ہے، انسانی معاشرہ بنیادی طور پہ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ اور یہ تو بڑی زبردست، مطلب اتنی تقسیم، یعنی اس کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ انسانوں میں آپس میں شناخت ہے۔ جیسے اسلام میں بھی کہا گیا کہ آپ کو گروہوں میں اور مختلف رنگ و نسل میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ پہچان سکتے ہیں، بات ٹھیک۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کا رنگ و نسل، مذہب، نسل، رنگ کی بنیاد پہ استحصال کرتے ہیں تو پرابلم تب شروع ہوتا ہے، اور مسئلے تب شروع ہوتے ہیں کہ آپ کسی کا رنگ و نسل کی بنیاد پہ جب استحصال کرنا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے قوموں کی تاریخیں بہت پرانی، مثلا سب سے زیادہ اس حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے ماضی پہ اور مختلف قوموں کے رویے پہ، وہ غلامی کے حوالے سے ہے۔ جی بالکل۔ اور غلام طبقہ جو ہے، اس کی بہت زیادہ قربانیاں موجود ہیں، اس کا بہت استحصال ہوا ہے ماضی قریب میں بھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کلونیلزم موجودہ زمانے میں، یعنی گزشتہ 100-150 سال میں، اور کلونیلزم سے پہلے امپیریلزم، جب قومیں دوسری قوم کو فتح کیا کرتی تھیں تو فاتح جو ہوتے تھے وہ مفتوح کو ہمیشہ نہ صرف لوٹ مار کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے مردوں کو غلام بنا لینا، عورتوں کو بھی غلام بنا لینا، جنسی استحصال کا ان کا شکار کرنا، ان کے کلچر کو تباہ کر دینا، ان کے زبان کا ستیہ ناش کر دینا، ان کی تاریخ کو ملیامٹ کر دینا، یعنی یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا۔ ماضی میں یہ ایک یعنی قاعدہ کلیہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی نے فتح کر لیا ہے تو بس دوسرے کے ساتھ وہ جو مرضی سلوک کر سکتا ہے، قاعدہ کلیہ تھا، اور یہ ایک قسم کے اس زمانے کا جسے کہتے ہیں نا ورلڈ آرڈر تھا۔ ورلڈ آرڈر، بالکل۔ فاتح جو تھے وہ مفتوح کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ اس کے 2-3 پہلو تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مفتوح کی مین پاور کو ختم کر دیتے تھے تاکہ ان میں سے دوبارہ کوئی اس قابل نہ رہے کہ وہ آپ کے خلاف بغاوت کر سکے، جنگ کر سکے، فوج بنا سکے۔ اور دوسرا، اپنا غلبہ جو ہوتا تھا اس کو امپوز کرنا ہوتا تھا کہ تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہارے مرد وہ اب ہمارے غلام ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ نسل در نسل چلا کرتا تھا۔ اور موجودہ جو امپیریلزم کا زمانہ تھا، جسے ہم کلونیلزم کہتے ہیں، جس میں جب یورپی اقوام نے خاص طور پہ افریقہ میں جا کے جو ظلم و ستم کیے ہیں، اس کی جو بازگشت ہے وہ آج بھی ان قوموں کے موجودہ رویوں میں ہمیں نظر آتی ہے، عکاسی اس کی نظر آتی ہے، رویوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے طبقاتی تقسیم کا انسانی معاشرت میں، خاص طور پہ استحصال کے حوالے سے۔
اسی طرح پھر ذات پات ہے، وہ بھی ایک طبقاتی تقسیم ہے جس میں استحصال تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ذات پات کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جیسے بر صغیر میں ذات پات کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، بالکل. اور ذات پات کے پیچھے بھی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرانے فاتحین کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. کوئی اپنا رشتہ جو ہے وہ وہ اپنا جوڑے گا راجوں مہاراجوں سے جوڑے گا، کوئی جوڑے گا اس زمانے کے جو ایک آرینز تھے ان کے ساتھ جوڑے گا کہ ہم سینٹرل ایشین سے آئے تھے، کوئی کہے گا ہم غزنویوں میں سے ہیں، کوئی کہے گا ہم کوئی غوریوں میں سے ہیں، مغلز، کوئی مغل ہے، کوئی کچھ. کچھ ہے. وہ ابھی تک اپنا رشتہ پیچھے جا کے اس طبقے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے کسی زمانے میں جو کچھ بھی کیا. آج بہرحال وہ استحصال ہی کہلائے گا، اور ایسا آج بھی ہی ہے. لوگوں میں سن آف سوئل کا کانسیپٹ نہیں ہے. آج بھی لوگ اپنا طبقہ اپنا تعلق وہ پچھلے صدیوں پرانے رشتوں سے جوڑتے ہیں، صرف ایک مینٹل اپروچ اور اس مینٹیلٹی کی وجہ سے کہ ہمارا اپر ہینڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے سوسائٹی کے باقی لوگوں پہ وہ ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ایک مینٹل اپروچ ہے جو ایک بیمار اپروچ ہے، اس کو کوئی ایسا تو کوئی شک نہیں. اچھا اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. اب مطلب ہے دیکھیں کہ مجھے ایک نا دوست ملے ایک جگہ پہ، دوست تو نہیں، کافی ایجڈ تھے، راؤنڈ اباؤٹ پتہ نہیں 60 کے پیٹے میں تھے. تو انہوں نے مجھے بات کی کہ جی دیکھیں جی پرانے زمانے کی باتیں کیا ہوتی تھی. میں جب 60s میں 70s میں اپنے دادا ابو کے ساتھ جو ہے وہ گن پکڑ کے تو جایا کرتا تھا باہر، ایسے وہ ٹھاٹ باٹ اپنے نا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی جان آپ کے ساتھ میرا کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن جو بندہ اپنے ماضی کو یاد کرتا نا، بیسیکلی میری ذاتی خیال ہے کہ وہ اصل میں شکست خوردہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ پہلے جو پوزیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب نہیں ہے. آپ بیسیکلی ایک کہہ لیں کہ کام چور انسان، آپ نے کام نہیں کیا اور آپ ایک سٹیٹس نہیں بنا سکے یا کم سے کم اس کو مینٹین ہی نہیں کر سکے. ہاں اس میں دیکھیں دو تین پہلو نکلتے ہیں اس بات سے. ایک تو چیز ہے نرگسیت ماضی کی، بالکل. کہ خود میں کچھ نہیں لیکن پدرم سلطان بود ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا یہ تھے. ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. اچھا ایک اس کا پہلو ہے ناسٹیلجک اپروچ. اگر آپ میں کوئی حصے لطافت موجود ہے یا آپ میں کوئی ایستھیٹک سینس جمالیاتی حص بڑی سینسٹیو ہے تو آپ مثلا اپنی کسی بزرگ کی محبت میں یہ بات کرتے ہیں یا کسی پرانے زمانے کی سادگی کو دیکھ کے یا کسی خوبصورتی کو یاد کر کے یہ بات کرتے ہیں، تب وہ اس کا پازیٹیو گیسچر ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن اگر آپ یہ یاد کریں کہ یار دیکھو میں وہاں تھا اور 25 آدمی میرے پیروں میں بیٹھتے تھے تو ہم ان کے اوپر یہ کرتے تھے، لوگ چوب نہیں کرتے تھے، لوگ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ ایک علیحدہ مینٹیلٹی ہو جائے گی. نہیں یہ تو مینٹلٹی کی بات ہی اصل میں ہو رہی تھی. میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ پرسنل کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس چیز کو آپ اصل میں یاد کر رہے ہیں وہ ہے ٹھاٹ باٹ. آپ کہ جی میں بندوق لے کے جب باہر نکلتا تھا تو نوکر آگے پیچھے میرے ہوتے تھے. تو یہ ایک مینٹلٹی کے اوپر میں نے ریکٹ کیا. پھر اس میں دو تین باتیں ہیں جو میں یہ نہیں سمجھا ہوں. پہلی بات کہ ایک قوم دوسری قوم کو غلام کیوں بناتی ہے؟ جی ایک خاص وقت کے بعد اس غلامی کو پھر وہ جسٹیفائی کیسے کرتی ہے، اور اس زمانے کی جو ٹوٹل اپروچ ہے وہ اس سارے عمل کو جائز اور ویلڈ کیوں قرار دیتی ہے. ایک تو یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ خاص وقت گزرنے کے بعد وہی ایک انسٹیٹیوٹ جو آپ نے بنایا غلامی کا، آپ اس انسٹیٹیوٹ کو ہی کیوں پھر دوبارہ آپ اس کو ظلم قرار دیتے ہیں، استحصال یہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ یہ دو جو
اپروچز ہیں نا ڈفرینٹ ڈائریکشن کے اوپر. یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے. اس کو میں مختصر سی بات کروں، یعنی پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ استحصال جو ہے یہ غلامی کی جو سوچ ہے، غلامی کا انسٹیٹیوشن فاتحین نے مفتوح قوموں کے لیے خاص طور پہ ڈسکور کیا یا اس کو اپنی ضرورت سمجھا. چیپ لیبر انہیں ملی، کام کرنے کے لیے انہیں لوگ ملے. اچھا، اس میں جو سب سے تاریخ میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے اچھا سلوک جو غلاموں کے ساتھ تاریخ میں کیا گیا وہ مسلمانوں نے کیا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں غلاموں کی امپورٹنس کے بارے میں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپن کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کو، ابھی میرے اچانک مثال ذہن میں آ گئی ہے، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا وقت قریب ہے تو آپ کسی کو نامینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے یا حذیفہ کا غلام ساما زندہ ہوتا تو میں انہیں نامینیٹ کر جاتا. اچھا، واہ، یعنی غلام کا نام لیا انہوں نے. تو بتدریج اسلام نے غلاموں کو بڑی امپورٹنس دی، اور مسلمانوں میں بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ غلاموں کی نسل میں سے تھے. مثلا مامون الرشید جو ہے وہ ایک لونڈی کی نسل سے تھے اور بہت جلیل القدر بادشاہ، بڑے لائق آدمی تھے. ٹھیک ہے. عباسی خلیفہ تھے. اسی طرح برِ صغیر پہ خاندان غلامہ نے حکومت کی جو سلطان غوری کے غلاموں میں سے تھے لوگ. یہ التمش، ایبک اور بلبن، یہ سارے غلاموں کی نسل میں سے لوگ تھے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ بھی کسی کون تھا ان کا تعلق ویسے تو غلاموں سے نہیں تھا، لیکن یہ جو یہ تو ویسے نسلاً جو تھے کرد تھے. اور نہیں، غوری تو ادھر برِ صغیر میں تھے نا. ایوبی جو تھے یہ کرد، ان کا زمانہ پیریڈ جو ہے وہ اور ہے، ڈیفرنٹ ہے. اچھا، میرے نا ذہن سے نکل گیا. اصل میں کوئی ایسا تھا جو کسی کا غلام تھا جو سپہ سالار بنا، یہ میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا. ایاز تو غزنوی کا تھا غلام. بالکل وہ ایاز تھا. ایاز بڑا مشہور شعر ہے نا وہ جو تھا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ خم ہے زلف، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو وہ ایاز ان کے غزنوی کے مشہور غلام تھے اور میں سپہ سالار بنے پھر اس کے ان کے قریب تھے کافی، اور ان کو کافی امپورٹنٹ. لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا اسلام نے بتدریج غلاموں کو امپورٹنس دی اور ان کو بڑی ویلیوز دی. ادھر برِ صغیر میں جو تھے آپ کے غلام جو تھے یہ سلاطین تھے. ادھر مصر میں مملوک جو بادشاہ تھے سارے غلاموں کی نسل میں سے تھے. اور جو امپورٹنٹ ہے کہ عثمانی سلطنت میں بایزید یلدرم کے بعد جتنے بھی عثمانی خلیفہ تھے وہ لونڈیوں کی نسل میں سے تھے. یعنی بادشاہ شادیاں تو کرتے نہیں تھے تو ان کے بچے آگے سے لونڈیوں میں سے ہوا کرتے تھے. تو وہ انڈائریکٹ ان میں وہ بلڈ اسی طرح کا تھا، لیکن ان کو بڑی عزت تھی، ان کی بڑی تکریم تھی، کیونکہ ایک تو ان کی ٹریننگ ٹھیک تھی اور دوسرا ان میں صلاحیتیں تھیں. تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اور بتدریج اس انسٹیٹیوشن کو، غلاموں کے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا انہوں نے. لیکن یورپی اقوام نے اور اسپیشلی امریکہ میں غلاموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا. اور بر اعظم افریقہ سے جو غلام لائے جاتے تھے، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا افریقہ میں، اور پھر جس طریقے سے انہیں لے کے آیا جاتا تھا، ان کا کلچر تباہ، ان کی ہسٹری تباہ، ان کی لینگویج ختم، ان کا تشخص تک ختم کر دیا جاتا تھا، ان کا نام تک ان کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اب یہ طبقاتی تقسیم آج تک جو ہے وہ کالے اور گورے کی، اس میں اتنی خلیج ہے، اور نسل در نسل استحصال کی وجہ سے کالے طبقے میں اور اس غلاموں کی نسل میں اتنا انتقام بھرا ہوا ہے کہ وہ اب ریئیکشنری جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غصہ، اپنا غم اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. جو ان کے بس میں طریقہ آتا ہے وہ اس کا اظہار کرتے چلے. مثلا نسل در نسل کی جو فرسٹریشن ہے وہ بیسیکلی کہیں نکلتی نہیں ہے، وہ نکلتی پھر ایسی ہے جیسے یہ پچھلے دنوں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں امریکہ میں جب آپ کسی کو رائٹ نہیں دیں گے ایکولی، ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ماضی میں وہ تو ماضی کا قصہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ آ گیا اور غلاموں کے طبقے نے جو پیداواری سسٹم میں حصہ لیا تھا افریقہ میں یورپ میں، اس میں بتدریج کمی آنی شروع ہو گئی. غلاموں کی وجہ سے یورپ میں اپنا جو مڈل کلاس طبقہ تھا یا افریقہ میں جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ بے روزگار ہونا شروع ہو گیا. ان میں ایک نئی قسم کی ان میں بغاوت اور اعلیٰ طبقے کے خلاف ان میں جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے. جب ان کے اپنے اندر معاشرتی اور معاشی بگاڑ پیدا ہونے شروع ہوئے یہ غلامی کے انسٹیٹیوشن کی وجہ، تب انہوں نے غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ اخلاقیات آ گئی، اس کی جگہ جناب ہیومن رائٹس آ گئے، اس کی جگہ جناب ایکویلٹی آ گئی، ڈیموکریسی آ گئی، ٹھیک ہے. بالکل لیکن جب ہیومینٹی، ایکویلٹی اور ڈیموکریسی میں بھی آپ غلام کو یا کالے کو یا دوسری قوم کے شخص کو برابری کے حقوق نہیں دیں گے تو اس کے دماغ میں تو وہی کچھ چل رہا ہے نا جو ماضی میں آپ نے ان کے ساتھ کیا. بالکل تو اس کے اندر تو وہی بیچارے کے اندر فرسٹریشن ہے، اگنورنس ہے، احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے، عدم تحفظ ہے، اور اس سب کے نتیجے میں اس کے اندر ایک لاوا پکتا ہے، ایک اس کے اندر غصے کی کیفیت ہے. پھر اس نے اپنی ہسٹری بھی دیکھی ہے، پھر اپنے ماضی سے بھی باخبر ہے، پھر اپنے حال پہ بھی اس کی نظر ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر انریسٹ ہی پیدا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکویلٹی کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیں، اس ایکویلٹی کے ساتھ کہ جس کا خواب مارٹن لوتھر نے دیکھا، آئی ہیو اے ڈریم، تو اس بیچارے کا ڈریم جو ہے ڈریم ہی رہ گیا، لیکن وہ لیول اور وہ ایکویلٹی انہیں ابھی تک نہیں مل سکی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں جب بھی کبھی وہاں پہ ایسا واقعہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک انتہائی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوری قوم کو. ویسے امریکہ مطلب دنیا کا کہہ لیں کہ کہا جاتا ہے، مجھے اب میں گیا کبھی نہیں ادھر، تو کالڈ سیولائزڈ کنٹری ہے. ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ہر قسم کا سامان جو ہے وہ دنیا کو ایک قسم کا لیڈ کر رہا ہے نا، لیڈرشپ اس کے پاس ہے، ورلڈ آرڈر اس کے پاس ہے، سپر پاور ہے. اس ملک میں اس طرح کی چیزیں ابھی تک پائی جا رہی ہیں، مطلب وہ کنٹرول نہیں کر سکے اس چیز کو. دیکھیں یہ تہذیب اور سویلائزیشن یہ بھی ساری ریلیٹیو ٹرمز ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ موجودہ جو 50-70 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ خون اگر کسی قوم کے کسی قوم کے ہاتھ کسی دوسری قوموں کے خون سے رنگے ہوئے تو وہ تو امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا. جو انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی میں کیا، جو انہوں نے ویتنام میں کیا، جو انہوں نے افغانستان میں کیا، جو عراق میں کیا، جو سیریا میں کیا، جو لیبیا میں کیا، تو یہ تو سارا کچھ ایک ریلیٹیو چیزیں ہیں. قومیں اپنے تشخص کے لیے، اپنی پاور کے لیے جس طرح دوسری قوموں پہ ظلم کرتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ود ان دی سوسائٹی، ود ان دا کنٹری آپ نے اپنے طبقات کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب امریکہ جیسے بڑے ملک میں جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اکنامیکل اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، بالکل وہاں پہ دیکھیں طبقاتی تقسیم بڑی خطرناک ہے اور بہت بڑا طبقہ وہاں پہ ابھی بھی ہیوز ناٹ کی فہرست میں آتا ہے. ہیوز وہاں پہ ابھی بھی بہت کم ہے، یعنی ان میں جو امیر لوگ ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اور اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ جسے کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہے کہ میری پانی کی ٹینکی کو پہلے بھرو، یہ فل ہو جائے کہ جو سائڈوں سے جو پانی اوور فلو ہوگا وہ مل جائے ارد گرد کے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا لیں. تو یہ ان کا کیپٹلسٹک سسٹم ہے اس قسم کا کہ وہ جن لوگوں کو دے رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے تحت دے رہے ہیں. اور عام طبقہ تو وہاں پہ بیچارہ غریب لوگ ہیں اور ان کے اوپر سوشل برڈن بہت زیادہ ہے، میڈیکل کے مسائل ہیں، سوشل ویلفیئر کے مسائل ہیں، گو کہ بہت بڑی اکانومی ہے. لیکن جو آپ کو وہاں پہ انریسٹ نظر آتا ہے اس قسم کے مظاہروں کی صورت میں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ وہاں پہ خوش نہیں ہیں، ان کے اندر فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے، ان کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے کہ جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے اظہار کا وہ عاطف شاہ کی طرح پھٹ جاتے ہیں.
بالکل ایسا. اور لوٹتے ہیں کس کو؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دکانیں لوٹتے ہیں جا کے پھر وہ. یہ بالکل, یہ ابھی ریسنٹلی مظاہروں میں ایسا ہی ہوا, رولیکس گاڑیاں اور مرسڈیز اور اس طرح, مطلب انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھوڑی ہے. نہیں چھوڑی. اس کے پیچھے ذرا وہ ایک فرسٹریشن ہے, بھوک ہے, ایک غصہ ہے, غم ہے, عدم تحفظ ہے, اور موقع نہیں جانے دیتے. اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس ملک کے لیے یا اس قوم اور معاشرے کے لیے اچھا نہیں نکلے گا, نہ ہی اچھا ہے اس کے کوئی. بالکل. بلکہ کسی بھی قوم کے لیے, جو قومیں بھی اپنے ملک میں طبقات کو فروغ دیتی ہیں اور طبقات کو کریٹ کرتی ہیں, وہاں پہ ہمیشہ معاشرتی رویے بڑے اب نارمل ہوا کرتے ہیں اور انریسٹ ہمیشہ رہتا ہے وہاں. صحیح بات ہے. مطلب یہ ہمیں ناظرین منور احمد ناصر صاحب نے جوائن کیا ہے. ہیلو منور صاحب, السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا, لیکن ایکچولی ہمارا ٹاپک تو ختم ہو گیا تھا, بس وائنڈ اپ بھی کر رہے تھے ہم, لیکن چلیں آپ کی رائے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیتے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے طبقاتی تقسیم کے اوپر, کہ انسانی معاشرہ جو ہے کوئی بھی, وہ کتنے طبقات میں تقسیم ہے, ذات پات ہے, مذہب ہے, دولت ہے, رنگ نسل ہے, اور اس طرح چھوٹے موٹے گروہ جو ہیں ان کا, مطلب اس طرح ہزاروں قسم کی چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں جس میں انسانی معاشرہ تقسیم ہے. اور اس پھر سجاد بھائی نے بات شروع کی پھر غلاموں تھے, جب ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنایا کرتی تھی, اور اس طرح. تو یہ فرسٹریشن جو ہے یہ نسل در نسل چلتی ہے. اگر اس کا کسی ایسے طریقے سے, اب طریقہ تو آپ ہی بتائیں گے, جسٹ کریں گے, سجاد بھائی بتائیں گے کہ اس کا ازالہ جو ہے اس فرسٹریشن کا وہ کس طریقے سے کیا جائے. بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ہیومن رائٹس آ گئے جی, کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہو گئے جی, ایکویلٹی آ گئی, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی امریکہ میں جو ہوا ریسنٹلی, کہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار ایسے کیا کہ ہر چیز لوٹ لی, اور یہ مطلب یہ کیا تھا؟ آپ اس کو طبقات کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں ذرا؟ سر میرا تو خیال ہے کہ جو امریکہ میں ہوا نہ تو وہ پہلی دفعہ ہوا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آخری دفعہ ہی ہوا ہو دنیا میں, جس کے چانسز کم نظر آتے ہیں. جی جی طبقات بالکل. جو ہیں وہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی زندگی طبقات میں ہی گزرتی ہے. ہمارا طبقہ شروع ہو جاتا ہے ایک لڑکے کی پیدائش سے اور ایک لڑکی کی پیدائش سے. اور یہ بھی جس بات جگہ ہے, سے ہم بندہ پہلے تو اس میں تقسیم ہے جی, جینڈر ڈسکریمنیشن جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی بھی ہے بالکل, اور کئی جگہ پہ بڑی سخت ہے, ہر جگہ یہ تقریباً. اب اگر ایک جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ اس طریقے سے اس طبقاتی نکتہ چینی کا شکار رہی جب تک وہ جوان ہوئی. پھر اس کے ساتھ مختلف طرح سے اس طرح کے سلوک کیے گئے کہ جس میں کہ وہ فرسٹریشن میں آتی گئی, اور یہ ایک ہم نے آگے سے پھر جو رنگ نسل مذہب وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے لڑکے کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے تو وہ اس کا طبقہ جو ہے وہ لڑکی سے بڑا ہوا, اور جس کی وجہ سے کہ وہ پہلے ہی اپنے کہہ لیں کہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہوا. پھر حالات اور واقعات, اور پھر بہت سارے طبقات ایسے ہیں کہ جن کو میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو شاید یہ ہزاروں کی تعداد میں نکل جائیں کہ انسان جو ہے وہ طبقات میں بٹا ہوا ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ان سارے طبقات میں بٹے ہونے کے باوجود جو اتحاد ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. یہاں پر میں ضرور کوٹ کروں گا جو پچھلے پروگرام میں آپ نے ابراہم لنکن کا ذکر کیا تھا, کہ آج واقعتاً اگر اس چیز کو, یہ طبقاتی نکتہ چینی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا ضرور سوچنا پڑے گا, وہ بھلے عالمی طاقتیں سوچیں یا ایک انڈیویجول اپنے لیول پر ایک تو کرے کہ ہر کوئی ایکول ہے, بھلے وہ رنگ کی مناسبت میں ہو, ریلیجن کی مناسبت میں ہو. کسی بالکل قسم صحیح. کا جو طبقہ ہے وہ کسی سے اوپر نہیں ہے, اور جس میں نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا تھا کہ جو
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. تو اگر اسی چیز کو ساری دنیا جو ہے وہ اگر اپنانا شروع کر دے تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے. یہ جی بالکل، طبقات اس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اسلام میں جو بیسیکلی غلاموں کے ساتھ سلوک ہوا وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا کہہ لیں یا نون ہسٹری کا وہ سب سے بہتر تھا اور چلتا آیا. اچھا سجاد بھائی، یہ طبقات ختم ہوں گے، ذرا اس کو وائنڈ اپ کریں پلیز. یہ کہاں تک چلے گا اور اس کا پھر کیا نہیں دیکھیں، طبقات تو ختم نہیں ہو سکتے. یہ کلاسز جو ہیں یہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور کلاسز کے قائم رہنے سے ہی معاشرے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو کہ کلاسیں بھی قائم رہیں، اس سے اصل میں کہنا مقصد یہ تھا کہ انسان کو، ایک انسان ہے بلکہ جانور کو بھی ایک ہاں میں یہی بات کرنے لگا تھا. کلاسز ہمیشہ رہیں گی. آپ کو ان کے درمیان جو ایک مساوات ہے، میوچل ریسپیکٹ کی، یس بالکل، میں یہ بات اس کو جو ہے نا فروغ دینے کی ضرورت ہے. مثلا اب یورپ میں، بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم یہیں رہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں کم از کم طبقات میں ایکویلٹی ہے. بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کام کرنے والے کو چھوٹا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کا یہ جاب ہے تو یہ چھوٹا ہے، اس کا یہ جاب ہے تو یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں تو آپ میں اور بہت امیر آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پہ یا مڈل کلاس ہے یا بہت امیر کلاس ہے. تو استحصال جو ہے وہ یہ ہے کہ سوری میں آپ کی بات تھوڑی کاٹ دوں. اس میں جہاں تک میری آبزرویشن ہے، اس کی قانونی لحاظ سے اس میں کوئی فرق، ہاں اس سے کوئی اچھی گاڑی ہو سکتی ہے، کچھ اسٹیٹس اس کا ہائی ہو سکتا ہے، لیکن جب قانون آ جائے گا تو دے آر ایکول، اس میں کوئی. ہاں جی، قانون میں ایکول ہے. ویسے بھی عمومی طور پہ نہیں سمجھا جاتا. ویسے لیکن ریسزم ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ریسزم دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. دنیا کی کوئی قوم ریسزم سے مبرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے معیار ہوتے ہیں کہ کس معیار پہ کس قوم میں ریسزم ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایکویلٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ رنگ، نسل، مذہب اور طبقے کی بنیاد پہ دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑیں، اس کے حقوق غصب کرنا چھوڑیں، اس کو رائٹ دیں اس کا. ٹھیک ہے. اب جیسے امریکہ میں کیا ہوا ہے کہ ایک بیچارے اس کو جارج فلائیڈ کو وہ ایک پولیس والے نے 8 منٹ تک اس کو گھٹنے کے نیچے دیکھی، اس بیچارے کی جان چلے گی. یعنی ہم لوگ اگر اس کو اپنی نظر میں دیکھیں تو 3rd ڈگری مرڈر ہے کہ اس کو اس نے بائی ول اس نے مرڈر کیا اس بندے کو. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، میں سانس، اور آپ اس کو مار رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پولیس والے کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہے، اس کے کلر کی وجہ سے، اس کے طبقے کی وجہ سے، کہ اس نے اس کو سپیئر ہی نہیں کیا. اور وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا، اس کو پتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور ساتھ جو 3 بندے کھڑے ہیں وہ ایکولی انوالوڈ ان دیٹ کروئل کرائم. ٹھیک ہے نا. ساتھ پولیس والی کھڑے ہیں نا. پولیس کا کیا کام ہے؟ پولیس کا کام یہ ہے کہ جس جگہ کوئی انلیگل ان لافل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو روکے. وہ تم لوگوں کے سامنے بندہ مار رہا ہے، بندہ قتل ہو رہا ہے، اور تم لوگ اس کو آگے سے اس کی ہیلپ نہیں کر رہے. اٹ مینس کہ تم لوگ ایکولی اس کے ساتھ انوالو ہو. اس کے پیچھے وہ مینٹیلٹی ہے، اس کے پیچھے وہ تمام ماضی ہے جو ان لوگوں کے دماغ میں ایک فطور کی طرح پلا بڑا ہے کہ وی آر سپیریئر and we can do whatever we want. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ اگر نہیں بدلے گی تو یہ آپ کو فردر ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جائے گی. اور اگر آپ اس سوچ کو چینج کریں گے تو آپ ایک فیڈریشن کو یا آپ اپنی قوم کو لے کے پیسفل سوسائٹی کو لے کے آگے چلیں گے. ادروائز یہ دنیا کا اصول ہے. اٹس اگینسٹ دا پرنسپل آف ہیومینٹی کہ ادروائز ایوری تھنگ ول بی ڈس انٹیگریٹ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ سب کو ایکو رائٹ کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ معاشرہ جو ترقی کرے. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. منور صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں 1 منٹ میں کوئی اپنی رائے؟ سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ طبقات جو ہیں وہ صرف گورے اور کالے کے نہیں، کالے اور کالے کے طبقات جو ہیں
اس کے لیے میرا خیال ہے صومالیہ زیادہ دور نہیں ہے، وہاں کے قبائل زیادہ دور نہیں ہیں، جہاں پر کالے جو ہیں وہ کالے کو ذبح کر دیتے ہیں، جہاں پر ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے سے اس لحاظ سے امتیاز میں ہے کہ اس کے گلے کے اندر زیادہ رنگ ہیں، کسی کے ناک چھدے ہوئے ہیں. مطلب طبقات میں ہم لوگ گورے کو کالے اور کالے کو گورے کے ساتھ ضرور دیکھتے ہیں، بالکل لیکن میرا خیال ہے دنیا یہاں پہ نہ تو شروع ہوتی ہے اور نہ ہی یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو طبقات کسی بھی رنگ میں ہوں، کسی بھی ریلیجن میں ہوں اور کسی بھی نسل میں ہوں، ہم لوگ اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایک ہم لوگ شروع کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے چینل کی وساطت سے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، آپ ہمیں دیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے پاس آئیں، اپنے آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان آئیڈیاز کو دنیا تک پہنچائیں گے. اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے ریسزم کو جتنا ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بالکل ضرور کریں. ایسے ہی ناظرین آپ نے سنا کہ منور صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو اگر کسی آئیڈیا پہ کسی موضوع پہ بات کرنی ہے تو پلیز ہیزیٹیٹ نہ کریں، ہمیں جوائن کریں، ای میل جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اور ایک پچھلے پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ جس طرح ابراہم لنکن کو میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کیونکہ اس نے غلامی کو ختم کیا شدید مخالفت کے باوجود، اس طرح آج بھی کسی نہ کسی ایسے ورلڈ لیول پہ کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو اس طرح کے کرائم کے اوپر ایکشن لے اور ایک ایسا لا جو ہے جو کہ لاگو بھی ہو اس کو لے کر آئے اور اس طرح سوسائٹیز میں یہ جو ان ایکویلٹی ہے یہ ختم ہو. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. laws are there, we need to change our behaviors. بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے. بیہیویئرز کیسے چینج ہوں گی جب تک اب دیکھیں نا پولیس جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اب وہی یہ کرائم کر رہی ہے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ ان کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ذہن میں جو ماضی کے ایک کرول چیزیں نقش ہیں قوموں کی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، اگر وہ تاریخ ڈسکس کریں تو انسان ششدر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ کالوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. اور دیکھیں ہر قوم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی انڈیویجول جو ہیں واقعات ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی ان ٹوٹیلٹی ایک پوری قوم اٹھ کے ایک پوری قوم کو غلام بنا لے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ٹوٹل ایک بلنڈر آف ہسٹری ہوتا ہے یہ والا کہ کیسے سب کچھ ہو گیا، اور اس کی صدیوں پہ محیط اس کی ساری کاروائی ہوتی ہے اور اس کے اثرات صدیوں تک نہیں جاتے. تو اس لیے یہ چیز جو صدیوں پہلے ہوئی، صدیوں جاری رہی، اس کو انڈو کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں گے، ان کو اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگ ہم سے انفیریئر نہیں ہیں، دے آر ایکول ٹو اس، ان کے ساتھ آپ نے سلوک ٹھیک کرنا ہے، ان کو آپ نے کتوں کے ساتھ نہیں مروانا، ان کو گھٹنے دے کے آپ نے قتل نہیں کرنا ان لوگوں کو. ان کو ایجوکیٹ کریں گے آپ، اس بیس پہ ریشیل ڈسکریمنیشن، کلر ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور ان چیزوں کو اگر آپ ایکسپلائٹ کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. بالکل ایسی بات ہے، لیکن یہ واقعی بڑی لمبی سٹوری ہے، بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ ایسی قومیں بھی گزری ہیں، جیسے بنو امیہ، بنو باز کی بات لیں تو بنو باز جب آئے تو انہوں نے قبروں سے نکال مرے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ کوڑے لگائے. مطلب وہ ہاں بالکل ایسے ہی، وہ دیکھ رہے ہیں انتقام ایک قوم نے دوسری قوم سے لیا، لیکن وہ ایک واقعہ ہے، ایک کرول واقعہ. اب اس واقعے کو آپ ہر روز نہیں ملٹی پلائی کر رہے، وہ ایک گندا واقعہ ہوا ایک تاریخ میں، کنڈیمڈ ہو گیا، لیکن وہ روز نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو جو ایک بد سلوکی ہے کسی آدمی سے، ایک قوم سے، وہ آپ ڈیلی بیس پہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جو سین ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے آن ڈیلی بیسس. بالکل جی، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لمبی چوڑی مطلب ہے کہ بہت سارے آگے سے پہلو نکل آتے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن بات وہی آ جا کے ختم ہوتی ہے کہ ایکویلٹی جو ہے اس کو اس لا کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اس طرح کے پولیس ہیں
ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. بات آ جا کے ٹریننگ اور تربیت پہ ختم ہوتی ہے. تو دوستو ٹائم ختم ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور تب اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. سجاد بھائی اور منور صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.